السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پاس رمضان سیریز کی چھٹی صورت ہے جو کہ ہے سورۃ المطففین۔ اس کے ہم لوگ وجہ تسمیہ، مرکزی مضامین اور علمی اور عملی نکات اور مکمل تفسیر پڑھیں گے۔ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس وجہ تسمیہ۔ مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا اعلان ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ المطففین ہے۔ آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے مرکزی مضمون اور مقصد نزول۔ جو مطففین ہے اس کا مرکزی مضمون آخرت کے منکروں کی اہم خرابی، ناپ تول میں کمی کرنے کا بیان ہے۔ اب ہم لوگ کرتے ہیں سورۃ المطففین کے مضامین اور علمی نکات۔ سورۃ المطففین کے شروع میں ناپ تول میں کمی جیسی اہم برائی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ جب ناپ تول کسی سے چیز لیتے ہیں تو وہ پوری لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو وہ ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں اس صورت میں تعلیمات دی گئی ہیں کہ جو بھی بات اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں کرپشن اور بدعنوانی جیسے جو برائیاں ان کا ارتکاب کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ اگر کسی معاشرے میں کرپشن اور بدعنوانی عام ہو جائے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ بس کھوکھلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا جو ہے وہ ہمارے پاس آخرت سے غفلت کی علامت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا نہ ڈر ہونا، پھر گناہ کرنا، حد سے بڑھنا اور قرآن مجید کو نہ ماننا۔ پھر اس میں ذکر کیا گیا کہ جو پچھلی قومیں تھیں وہ قرآن مجید کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ، اور آخرت کی آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ آخرت کبھی قائم بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر ان لوگوں کو وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال سجین میں ہے اور فرمانبردار لوگوں کا نامہ اعمال علین میں، یعنی کہ ہمارے پاس جو کرامت کاتبین ہمارے لکھ رہے ہیں اعمال، تو جن کے اچھے اعمال ہوں گے وہ سجین میں لکھے جائیں گے اور جو برے اعمال ہوں گے وہ علین میں لکھے جائیں گے۔ اور سجین کا لفظی معنی ہے قید خانہ اور جبکہ علین کا لفظی معنی ہے بالا خانہ، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ المطففین میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نیک لوگوں کے چہرے جنت کی نعمتوں کی وجہ سے تر و تازہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کو کیا کیا آسائشیں اور نعمتیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے ہمارے پاس ایک یہاں پہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں سورت کی طرف۔ ہمارے پاس ہے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب وہ انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مُّبْعَثُونَ، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے بے شک وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ لیوم عظیم، اس بڑے دن کے لیے۔ یہاں پہ قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان میں کمزوری ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی کہ قیامت والے دن جس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قبروں سے بھی نکال کے جو ہے اپنے سامنے کھڑا کیا گا۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ایسا نہیں کہ جزا و سزا نہ ہو، یقیناً بدکاروں کا مال نامہ سجین میں ہے۔ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یقیناً انہوں نے کہا ہے کہ بدکاروں کا مال نامہ، یعنی کہ جن کے مال اچھے نہیں ہیں وہ مال نامہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اب انسانوں کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے۔ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، یعنی کہ لکھ دی ہوئی، جو ہمارے اعمال میں روز ساتھ ساتھ لکھے جا رہے ہیں وہ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو، ان دنوں کو کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ کافروں کو یا منافقین کو جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے اور آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جھٹلانے جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وما یکذب بہ الا کل او معتد اثیم، اس کو وہی جھٹلاتے ہیں جو حد سے نکل جانے والے گنہگار ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، استغفر اللہ۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسا نہیں بلکہ جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔
یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مطلب وہ برے اعمال کرتے تھے وہ مسلسل برے اعمال کرنے سے جو ہے ان کے اعمال پر اس چیز کا زنگ آ گیا، ان کے دل جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں، اب کچھ بھی اچھا جو ہے ان کو نہیں پتہ چل رہا، وہ اچھائی اور برائی میں فرق کرنے سے آ رہی ہے۔ آگے ہم لوگ کرتے ہیں قال انہم انا ربیہم یومئذ للمحجوبون، یہ قیامت نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں کہ قیامت نہ ہو، بے شک اس دن انہیں اپنے رب کے دیدار سے پردے میں رکھا جائے گا، یعنی کہ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار نہیں کرائیں گے۔ ثم انہم لسال الجحیم، پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں جھونکے جائیں گے، یعنی کہ جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ پھر ضرور جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی کہ جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکاری ہیں ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ وہی جہنم ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علین، ہرگز ایسا نہیں کہ نیکیاں ضائع ہوئی، یقیناً نیک لوگوں کا معلومہ علین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم کہ علین کیا ہے، جیسے پیچھے ذکر کیا گیا ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کا سجین میں دیا جائے گا، اور پھر بتایا گیا کہ سجین کیا ہے، سجین وہ ہے جس میں ہمارے اعمال نامے، جس کتاب میں ہمارے جو برے اعمال ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، اور اب یہ وہ والی کتاب ہے جس میں ہمارے اچھے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب، یشہدہ المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کے اعمال اچھے ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے ان کے لیے وعیدیں سنائی گئی ہیں جہنم کی۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، یعنی کہ جنت کا بتائے جائیں گے نعمتوں کا کہ تختوں پر بیٹھ کے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرات النعیم، آپ ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی کو پہچان لیں گے، یعنی کہ ان کے چہرے اللہ تعالیٰ نے اتنے تر و تازہ رکھے ہوں گے کہ ان کے چہروں سے وہ پہچانے جائیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں خالص شراب مہربان کی ہوئی پلائی جائے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں خالص شراب پلائیں گے۔ خاتمہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، انہیں خالص شراب مہر کی طرح مہر بند کی ہوئی پلائی جائے گی، اس کی مہر خشک جو مطلب خوشبو ہے ہوگی، اور انہیں نعمتوں کو حاصل کرنے میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبِينَ، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے مقرب بندے پئیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، بے شک جن لوگوں نے جرم کیا وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَمَّزُونَ، اور جب وہ ان مومنوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے آپس میں اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ الْمُنقَلِبُوا فَكِهِينَ، اور جب واپس جاتے اپنے گھروں کی طرف تو دل لگی مذاق کرتے ہوئے جاتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یقیناً یہی گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان مومنوں پر نگران بنا کر بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكَ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے کافروں کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثَوَابُ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، واقعی کافروں کو اس برے سلوک کا پورا بدلہ دے دیا گیا جو وہ مومنوں سے کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے، پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ جو جن کے اعمال برے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا اعمال نامہ کہاں پہ رکھا جائے گا، اور اس کے بعد سے جہنم کا بتایا گیا ہے کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عذاب دیں گے، اس کے بعد جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔